کے نام سے جو بڑا مہربان اور طینت دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے۔ جانیں گے آج کی اس خاص پیشکش میں آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو ایک طویل بیان کو چاہتا ہے، مگر خلاصہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری دنوں میں کچھ لوگوں کو آپ سے اختلاف پیدا ہوا اور اختلاف بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گیا کہ بغاوتیں رونما ہونے لگی اور باغیوں نے آپ رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا، آپ پر پانی بند کیا اور اس طرح مظلومیت کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ابتدا یوں ہوئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگیشتری مبارک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی اور ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اور ان کے بعد حضرت عثمان کے ہاتھ میں آئی۔ ایک روز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عدیس نامی کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے اور انگوٹھی ہاتھ میں تھی، ہاتھ سے اس کنویں میں گر پڑی۔ 3 روز تک وہ انگوٹھی تلاش کی گئی، تمام پانی کنویں کا نکالا گیا، اس کی بالو دیکھی گئی مگر کہیں انگوٹھی کا پتہ نہ ملا۔ اس انگوٹھی کا گم ہونا تھا کہ سارا نظام درہم برہم ہو گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر نکتہ چینیاں شروع ہو گئی۔ سب سے بڑا اعتراض آپ پر یہ تھا کہ آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کر رکھا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ یہ فعل آپ رضی اللہ عنہ کا سیرت شیخین کے خلاف تھا اور نتیجہ بھی اس کا اچھا نہیں نکلا، لیکن شرعی طور پر اس فعل کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ اس قسم کے اعتراضات بھی آپ پر کیے گئے مگر کوئی اعتراض بھی ایسا نہ تھا جو شرعی طور پر قابل گرفت ہو سکے۔ اور سیدھی بات یہ ہے کہ ایک صحابی رسول جو مہاجرین رضی اللہ عنہ کی جماعت میں سے ہو، جس کی تعریف قرآن شریف میں ہے، جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار جنت کی بشارت دی ہو اور جس کے لیے فرمان ہو کہ ظلمن شہید ہوگا اور یہ اس دن حق پر ہوگا، اس کے لیے یہ ذرا سی باتیں جو کسی طرح شرعاً عدم جواز کی حد میں نہیں آتی، ہرگز قابل گرفت نہیں ہو سکتی۔ بہر کیف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر یہ اعتراضات شروع ہو گئے۔ اسی سلسلے میں حاکم مصر عبداللہ بن ابی سرح کی شکایت آئی کہ وہ بہت ظلم کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک فرمان تحدید آمیز بھیجا، مگر انہوں نے بجائے اس کے کہ اس فرمان پر عمل کرتے ان شکایت کرنے والوں کو پیٹا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک آدمی مر بھی گیا۔ پھر تو 700 آدمی مصر سے آئے اور مسجد نبوی میں صحابہ کرام سے انہوں نے اپنے مظالم کی داستان بیان کی۔ حضرت طلحہ، حضرت علی، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کے متعلق بہت کچھ کہا۔ حضرت عثمان نے یہ سن کر عبداللہ بن ابی سرح کو حکومت مصر سے معزول کر دیا اور اہل مصر سے دریافت کیا کہ تم کس کو اپنا حاکم پسند کرتے ہو؟ سب نے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو تجویز کیا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے ایک فرمان لکھ دیا اور مہاجرین و انصار کی ایک جماعت کو ان کے ساتھ کیا کہ مصر پہنچ کر عبداللہ بن ابی سرح کے معاملے میں تحقیقات کریں۔ یہ سب لوگ بجانب مصر روانہ ہو گئے۔ 3 منزل طے کر چکے تھے۔ 4تھی منزل میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حبشی غلام ایک اونٹ پر سوار چلا آ رہا ہے اور اس کی حالت ایسی ہے جیسے کوئی بھاگا ہوا ہو یا کسی کی تلاش میں ہو۔ ان لوگوں نے اس غلام سے پوچھا کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ امیر المؤمنین نے مجھے حاکم مصر کے پاس بھیجا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حاکم مصر تو یہ محمد بن ابی بکر یہاں موجود ہے۔ اس نے کہا میں ان کے پاس نہیں بھیجا گیا ہوں۔ یہ سن کر محمد بن ابی بکر نے اس کو گرفتار کر لیا۔ اس سے پوچھا کہ تو کس کا غلام ہے؟ تو کبھی وہ کہتا تھا کہ امیر المؤمنین کا غلام ہوں اور کبھی کہتا تھا کہ مروان کا غلام ہوں۔ اس سے دریافت کیا گیا کہ تیرے پاس کوئی تحریر ہے؟ اس نے انکار کیا۔
مگر تلاشی لی گئی تو ایک خط اس کے پاس سے برآمد ہوا۔ وہ خط کھولا گیا تو حضرت عثمان کی طرف سے عبداللہ بن ابی سرح کے نام یہ مضمون تھا کہ محمد بن ابی بکر اور ان کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو کسی ہیلے سے قتل کر دو، اور جو تحریر میری ان کے پاس ہے اس پر عمل نہ کرو۔ بدستور تم حکومت مصر پر قائم رہو، اور جو لوگ میرے پاس تمہاری شکایت لے کر آنا چاہے ان کو میرے پاس مت آنے دو، اور میرے حکم ثانی کا انتظار کرو۔ آج کی اس خاص قسط میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت، اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔